سے پہلے بھی اس مہینے کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اس مہینے کا عزت اور احترام اسلام کے مہینے، اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ یہ ہوتا تھا کہ کفار کی مہینوں کے اندر جنگ، جدال، جھگڑے، لوٹ مار وغیرہ نہیں کرتے۔ یہ چار مہینے حرمت والے مہینے، تقدس والے مہینے، عزت والے مہینے، احترام والے مہینے سمجھے جاتے تھے۔ ایک رجب کا مہینہ اور 3 یہ لگاتار مہینے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، جو اس مہینے کا اتنا احترام کہ کفار بھی اجازت اس کے اندر میں کالم گلوچ، جھگڑا وغیرہ، حتیٰ کہ جنگ بھی چل رہی ہوتی، جیسے یہ مہینہ آتا تو آپ یہ کفار جنگ چھوڑ دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کی حرمت ویسے ہی برقرار ہے، ویسے ہی ان کی تقدس برقرار ہے، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محرم کے بارے میں، شہر اللہ المحرم، یہ جو محرم ہے یہ اللہ کا مہینہ۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے، لیکن یہاں نام لے کر فرمایا کہ محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہاں ایک بات اچھی طرح سے نشین کر لیں، محرم بابرکت ہوا ہے کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں، شخصیت کی وجہ سے نہیں۔ بعض لوگ کے ذہنوں میں یہ ہو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محرم بابرکت ہوا، محرم تو پہلے سے بابرکت مہینہ چلا آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس مہینے کے اندر، ان ایام کے اندر روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے جو فرعون سے نجات دی تھی اس کے شکر میں روزہ رکھا۔ تو محرم محترم ہے پہلے سے، کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں، لیکن ہاں اللہ نے حضرت حسین کی وجہ سے 4 چاند اور لگا دی، بلکہ حسین کو بھی اس سے 4 چاند لگے کہ ان کی شہادت اللہ نے محرم میں رکھ دی۔ تو محرم میں بہت سے خرافات ہوتی ہیں، ہم نے خرافات سے بھی بچنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا اہل بیت نے کیا، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کیا، تو وہ کام ہم نے کرنا ہے۔ ایسے کام نہیں کرنے، نہ ایسی مجالس میں شرکت کرنی ہے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اس مہینے کے اندر بعض جگہ مجالس ہوتی ہے غیروں کی، تو مسلمان کو غیروں کی مجالس میں نہیں جانا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، کہتے خربوزے کو دے کر رن پڑ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا دوست ہوگا ویسے آپ بھی بن جاؤ گے۔ اس لیے جہاں آپ نے بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم بیٹھ کہاں رہے ہیں۔ کہیں ایسے تو نہیں بیٹھ رہے ایسی جگہ جہاں اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے، کہیں ایسی جگہ تو نہیں بیٹھ رہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، کہیں ایسی جگہ تو نہیں بیٹھ رہے جن کے دل میں حضور کی محبت نہیں۔ اگر ایسی جگہوں پہ بیٹھ رہے ہیں تو اپنے ایمان کی خیر بنائیں، تو یہ مہینہ محترم ہے، مکرم ہے، افضل ہے۔ اور ایک حدیث آتی ہے، حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر ایک قوم کی
اپنی توبہ قبول کی اور اسی مہینے کے اندر دوسرے لوگوں کی بھی توبہ قبول کریں گے. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ مہینہ توبہ استغفار کا ہے. معلوم کیا ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار. ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں حلیموں کے پیچھے، شربت کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے. شربت صرف محرم کے لیے نہیں ہے. حضور نے فرمایا، سرکار فرماتے سب سے افضل نیکی صحابہ پوچھتے افضل نیکی کیا ہے؟ حضور فرماتے کھانا کھلاؤ، پلاؤ، کسی بھوکے جگر والے کو کھلاؤ. لیکن ہم بعض لوگ خاص کر دیتے محرم کے ساتھ، بعض لوگ خاص کر دیتے ہیں حاجی صاحب محرم کے ساتھ. جب ان سے پوچھا جاتا ہے محرم کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہو؟ اجازت جب ان سے پوچھا جاتا ہے محرم کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں محرم کے ساتھ خاص اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاسے تھے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کے نواسے پیاسے تھے اس دن. چاہیے تو یہ تھا بطول کے بچے پیاسے تھے اس دن. چاہیے تو یہ تھا حضرت علی کے فرزند پیاسے تھے اس دن. اس دن ہم بھی کچھ نہ کھاتے بجائے اس کے آپ جو ہے چھبیلے لگا رہے. غم منانا چاہیے تھا، اگر منانا تھا تو غم منانا چاہیے تھا. حضور نے تو یہ فرمایا کہ کھاؤ کھلاؤ، یہ سب سے افضل عمل ہے. لیکن اسلام میں دن خاص کرنا کہ آج میں کھلانا ہے، کسی دن کھلانا ہے، یہ بن جاتی بدعت. دن خاص نہیں ہے. آپ محرم میں بھی کھلا سکتے ہو، سفر میں بھی کھلا سکتے ہو، اور ذوالحجہ میں بھی کھلا سکتے ہو، اور ربیع الثانی میں بھی کھلا سکتے ہو. لیکن اس وجہ سے کہ پانی بند ہوا تھا اس پر حسین پر، تو چاہیے تو ہم بھی نہ کریں. حضرت حسین پر 10 دن پانی، حضرت عثمان پر 40 دن پانی بند ہوا تھا. تو یہ روش بھی غیروں سے ہمارے تک پہنچ رہا ہے. ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. حضرت حسین کے محبت اگر کسی کے دل میں نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اہل بیت کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا جز ہے. لیکن اتنا بھی انسان غلو نہ کرے کہ دین سے نکل جائے. اتنا بھی جو ہے غلو نہ کرے کہ دین سے نکل جائے. تو اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو ایک تو محرم محترم مکرم مقدس مہینہ ہے، اور اس کی پہلی تاریخ کو نبی علیہ السلام کے سسر داماد علی اور آپ علیہ السلام کے ایک قسم کے خاص صحابی اور خلیفہ دور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کرے. یہ وہ شخصیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی نام لے کر اگر اللہ سے کسی کو مانگا ہے تو وہ عمر فاروق ہے. ساری زندگی اللہ سے اگر نبی نے کسی کو نام لے کر مانگا ہے تو وہ کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. نام لے کر مانگا. وہی تو بات تھی نا اعجاز صاحب، وہی تو
ابو بکر عمر کی ابتدا کرو. ہاں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. ایسی حکومت نہیں کی. آج کافر بھی نام لیتے ہیں کہ اصل حکومت تو عمر نے کی ہے, اصل حکومت تو عمر نے کی ہے. واقعی عمر تھا. اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تو عمر مانگا. 22 لاکھ 3600 علاقے فتح کیے, 4000 مساجد قائم کی, عدالتیں قائم کی, قاضی مقرر کیے, چوکیاں بنائی, پولیس وغیرہ, اور یہ سب حضرت عمر کے دور میں تھا. اس سے پہلے نہیں تھے, اس سے پہلے نہیں تھے. اور قاضی ویسے بھی مقرر نہیں کیے کہ اٹھا کے بس قاضی بنا دیا, بلکہ اس کا امتحان لیتے تھے. بازار میں کسی کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہاں پہلے پڑھ کے آؤ اصول کیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں اے اللہ عمر جیسا حکمران دے دے, اے اللہ عمر جیسا حکمران دے دے. نمازی بھی دعا کرتے, حاجی بھی دعا کرتے ہیں, مولوی بھی دعا کرتے ہیں, پیچھے سارے آمین کہتے ہیں. ہم نے عمر جیسے بندے کو ووٹ بھی دیا ہے, ہم نے عمر جیسے بندے کو ووٹ بھی دیا. دیتے ووٹ شیطانوں کو ہے اور چاہتے ہم عمر ہیں. ہم چاہتے عمر, ہر بندے کی نظر میں وہی عمر ہے جس کو وہ ووٹ دے رہے ہیں, جس کو عمر راتوں کو سویا نہیں کرتے. سید القومی, حضور کا فرمان, سید القومی خاتمہم, قوم کا سردار, قوم کا جو سردار وہ خاتم ہوتا ہے. خاتم لکھنے سے کوئی خاتم نہیں بنتا. آج کل ہر جگہ خاتم لکھا جاتا تو خاتم لکھنے سے ہاں راتوں کو بس کیا کرتے تھے. کہیں اخلاقی خرابیاں تو نہیں آ گئی, کہیں لوگ پریشان تو نہیں ہے. ہاں گھر سے آواز آ رہی ہے, گھر سے آواز آ رہی ہے, عمر گشت کر رہے ہیں. ہاں عمر گشت کر رہے ہیں. بیٹی کہہ رہی ہے, ماں سے ڈر رہی ہے, ماں کہہ رہی ہے بیٹی پانی ملا لو, پانی ملا لو دودھ میں. کہا مانا ماما نہ ایسا نہ کرنا, کیونکہ عمر نے منع کیا ہے, عمر نے منع کیا کہ پانی نہیں ملانا. کہا عمر اس وقت عمر کہاں دے گا, اس وقت عمر کہاں دے گا. ہاں اتنا ایمان رعایا کا بنایا ہوا ہے کہ رعایا کیا کہہ رہی ہے, عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. ہاں جیسے حکمران ویسے ہوں گے عوام, جیسے حکمران ویسے ہوں گے عوام. اور حکمرانوں کو چننے والے کون ہوتے ہیں؟ عوام. عوام اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکومت عمر فاروق جیسے جو ڈھونڈو گے ایسے افراد جس کے اندر کچھ جھلک تو ہونی چاہیے نا عمر کی. عمر فاروق مصلے پر ہوتے تھے, نماز خود پڑھاتے تھے. آج ہمارے حکمرانوں کو کلمہ بھی آتا ہے, آج ہمارے حکمرانوں کو صف اول میں, ہاں وہ صف اول میں, عمر فاروق صف اول میں ہوتے تھے, پیچھے کھڑے نہیں ہوتے تھے, پیچھے کھڑے نہیں ہوتے تھے. عمر فاروق کیا کرتے تھے؟ گشت کرتے تھے. ایک دفعہ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے, رات کو گشت کر رہے, گھر سے آواز آ رہی ہے گانے کی, گھر سے آواز آ رہی ہے گانے کی آواز آ رہی ہے. خاتون کچھ اشعار پڑھ رہی ہے, عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے. عمر حیران ہو گئے, عمر حیران ہو گئے. صرف حاکم کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ روڈ بنا دو, صرف یہ نہیں ہے کہ کیا نام ہے مسافر خانے بنا دو, کنویں بنا دو. اخلاقی بیماری بھی اگر عوام کے اندر آتی ہے تو حکومت کا یہ کام اس کو دور کرے. یہ بھی حکومت کا کام ہے, یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے, ہاں حکومت کا کام ہے. حضرت امیر المؤمنین رات کو گشت کر رہے ہیں, آواز آ رہی ہے باہر. ہاں یہ کیوں آواز آ رہی ہے؟ کھڑے ہو گئے اور جو ہے کچھ لمحے بعد مسلسل آواز چل رہی. آپ نے آواز دی, اندر کون ہے؟ خاتون کی آواز, اندر کون ہے؟ وہ خاتون خاموش ہو گئی, کیونکہ عمر کا نام تو ہر ایک نے سنا تھا, گلی گلی کوچوں کوچوں میں ذکر ہوتا تھا عمر 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 عمر. اور خلیفۃ المسلمین بھی تھے, دبدبہ بھی تھا, روح بھی تھا, ہاں اور ادب بھی تھا, ادب بھی تھا, ادب بھی کرتے تھے. اور عمر نے ہر فرد کو بولنے کا حق بھی دیا تھا کہ آپ اپنے جو سردار ہوتے اس سے
سکتے ہو، اس وزراء سے پوچھ بھی سکتے ہو، نکتہ چینی بھی کر سکتے ہو. یہاں تو اگر نکتہ چینی کرو تو ایک صاحب تھے اللہ کو پیارے ہو گئے، کہنے لگے ہم ایسی جگہ سے ہٹ کریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسی جگہ سے آپ کو ہٹ کریں گے. ہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمان کو، گورنروں کو حج کے موقع پر بلاتے تھے اور عوام سے کہتے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کسی نے ظلم کیا تو اٹھ جائے، کسی پر ظلم ہوا ہے ہمارے گورنروں نے کھڑے ہو کر اٹھ جائے. ایک بندہ اٹھا اس نے مجھے بلا وجہ مارا تھا، کہتے لگاؤ اس کو سب کے سامنے لگاتے تھے. اور یہاں یہ بات نہیں ہے. چاہتے کیا ہے؟ عمر جیسا دور آ جائے، عمر جیسا. تو بات چل رہی تھی، حضرت عمر نے آواز دی، خاتون خاموش ہو گئی تو عمر کو تھوڑا سا شک ہوا، انہوں نے پھر آواز دی کہ اندر سے آواز بند بھی ہو گئی لیکن بول کوئی نہیں رہا. اندر کون ہے؟ اندر سے پھر آواز دی اور مزید ڈر گئی، سہم گئی کہ عمر فاروق کے نواز ہو رہے ہیں. تیسری مرتبہ آواز نہیں آئی. آپ نے پلان کر اندر کوئی خاتون بیٹھی گئی. یہ کیا کر رہی تھی؟ آپ کی آواز باہر آ رہی تھی. وہ بیٹھ سامنے کھڑی ہو گئی کیونکہ عمر نے یہ چیز پیدا کی تھی. کہا آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ کہا آپ گناہ کر رہی ہیں، آپ کی آواز باہر آ رہی ہے اور ڈر بھی نہیں ہے. کہا عمر میرا تو ایک ہی گناہ ہے نا، آپ نے تو 3 گناہ کر لیے. اپنے گھر بھی جا کر دیکھے. یہ بولنے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ یہ عمر نے سکھایا. امیر المومنین سہم گئے، مجھ سے کیا بہن گناہ ہو گیا؟ کہا پہلا گناہ آپ نے یہ کیا کہ میں خلوت میں تھی، میری خلوت آپ نے خراب کر دی. حضور نے فرمایا کہ خلوت کے اندر عورت اور مرد جمع نہ ہو، خلوت میں ایک مرد اور عورت تنہائی میں جمع نہ ہو. پہلی آپ نے یہ گناہ کیا. دوسرا گناہ یہ کیا کہ حضور فرماتے اجازت لے کر گھر کے اندر جانا چاہیے، سلام لے کر گھر کے اندر جانا چاہیے. آپ نے سلام بھی نہیں لیا اور حضور نے فرمایا قرآن میں آتا لا تدخلوا بیوتا، گھروں کے اندر داخل تو ہو پر دروازے سے داخل ہو. آپ دروازے سے داخل نہیں ہوئے. عمر آپ پلان کر آئے، آپ تو بے شمار گناہ کر لیے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گناہ کیا. عمر معافی مانگا، کہتے اللہ کے لیے بہن معاف کر دو. تو اس خاتون نے کہا میرا آپ نے کوئی جرم، میرے ساتھ کوئی جرم نہیں کیا، معافی مانگنی ہے تو جس کے قوانین توڑے ہیں مجھ سے معافی مانگو. عمر نے ساری رات روئے ہیں، توبہ استغفار کی ہے اور جب ان کو یقین ہو گیا، صدر ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا. صبح خادم کو بھیجا، جاؤ اس خاتون کو بلاؤ اس خاتون کو بلایا. خاتون کو کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے متنبہ کر دیا. اور آج کا حکمران کیا کہتا؟ حالانکہ عمر کو یہ حق تھا کیونکہ ایسے جگہوں پر ایسا کام کیا جانا شرعاً بھی جائز ہے، لیکن عمر نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، اپنے آپ کو بڑا نہیں ہو گیا کہ میرے پاس پاور ہے، یہ ہے. خاتون سے پوچھا، خاتون ٹھیک ہے جو کچھ ہوا وہ الگ چیز ہے، میں نے اللہ سے معافی مانگی، مجھے امید ہے اللہ نے مجھے معاف کر. لیکن آپ گھر کیوں نہیں تھی؟ تو خاتون نے کہا کہ امیر المومنین بات دراصل یہ ہے کہ ابھی نئی شادی ہوئی، میں بھی جوان، میرا شوہر بھی جوان، آپ نے میرے شوہر کو جہاد پر بھیجا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. عمر کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بٹھائے، عمر کے تذکرے گھروں میں کریں. عمر جیسا حکمران چاہتے ہیں تو گھروں میں عمر جیسے تذکرے کریں، اپنے اداروں میں اسکول کالجوں میں عمر جیسے تذکرے کریں، کیونکہ اسکول کالجوں سے یہ ہمارا مستقبل ہے. یہیں سے وزیر نکلیں گے، یہیں سے مشیر نکلیں گے، سب کو نکلیں گے. اگر آپ نے اپنا مستقبل دیکھنا ہے پاکستان کا مستقبل، تو آج کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو دیکھ لو، یہ آپ کا مستقبل ہے.